السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو میرا، آپ لوگوں کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو کسی کو اولاد سے محروم کرتا ہے، کسی کو اپنے فضل اور کرم سے دولت دے کر امیر بناتا ہے تو کسی کو اسی فضل اور کرم کو چھین کر، یعنی مال و دولت کو چھین کر غریب بناتا ہے۔ دن و رات کا آنا جانا، سورج و چاند اور ستاروں کا چمکنا، یہ کائنات کا نظام اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی نظر و نیاز صرف اور صرف خالق کائنات اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ بعدہ بے حد بے حساب ان گنت لا تعداد درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی سرور کونین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت، کوشش اور قربانیوں کی وجہ سے آج ہم دین اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوانان ملت، میری آواز سننے والے پردہ نشین خواتین اور حاضرین جمعہ،
خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رجب میں ہونے والی بدعات اور ان بدعات کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے چند باتیں بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی، جب سے اس کائنات کو بنایا، اس وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، باعزت مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی ضمن میں ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں اربعۃ حرم کے سلسلے میں کہ وہ 4 مہینے کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 متوالیات، کہ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے مسلسل آنے والے ہیں، ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں۔ سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ، آخری مہینہ ذوالحجہ، اور پہلا مہینہ محرم الحرام، وواحد مفرد، اور 4 میں ایک مہینہ جو الگ ہے، بین جمادی الاخر و بین شعبان، جمادی الاخر اور شعبان کے مہینوں کے درمیان کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والے مہینے ہیں، باعزت مہینے ہیں۔ ان مہینوں کو بیان کرنے کے بعد، ان کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا حکم دیتا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو، معصیتوں سے بچتے رہو، غلط کاموں سے، گندے کاموں سے بچتے رہو۔ انسان کو بچنا تو ہے ہر حال میں، ہر وقت میں، ان 4 مہینوں میں نہیں، ہر حال میں۔ انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں، ہر گھنٹے میں، ہر دن میں، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں، ہر سال میں انسان کو گناہوں سے، معصیتوں سے، غلط کاموں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ان 4 مہینوں میں بدرجہ اور زیادہ بچنا چاہیے، گناہوں سے، معصیتوں سے، غلط کاموں سے۔ اپنی زندگی میں تو ہر حال میں بچنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اور زیادہ جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ ماہ رجب یہ اربعۃ حرم میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ ماہ رجب اس کے سلسلے میں، اس مہینے کے سلسلے میں، یعنی اس مہینے کی بدعات کے سلسلے میں، یعنی اس مہینے میں ہمارے مسلم معاشرے میں مسلمان جن نئے کاموں کو ایجاد کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، جن بدعات پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، وہ بدعات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بدعت رجب کے کنڈے، جو کام کیا جاتا ہے، جو عمل کیا جاتا ہے، جو بدعت کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس مہینے میں رجب کے کنڈے۔ بازار سے ہانڈیوں کو خریدا جاتا ہے، تھوڑی مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں، یا گھر میں مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، اور اس ہانڈیوں میں رکھ کر دعائیں، مناجات، ضروریات کو پوجا جاتا ہے، اور اس کی مناسبت، یعنی اس کو امام جعفر صادق کی جانب جو ہے منسوب کرتے ہیں، ان کی پیدائش کے دن کے مناسبت سے جو ہے یہ عمل کرتے ہیں۔ رجب کی 22ویں تاریخ امام جعفر صادق کی پیدائش، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ رجب کے کنڈے مناتے ہیں، جو لوگ اس عید کو مناتے ہیں، اس عمل کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی پیدائش
22 रजब बिस्पर्दो रजब को हुई, उस मुनासिबत से हम ये अमल करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक कौन है? इमाम जाफ़र सादिक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़पोते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे हैं इमाम जाफ़र सादिक। और इनके सिलसिले में एक वाक़या भी जो लोगों ने अपने आप से जो एक घड़ लिया है, मनगढ़ंत वाक़या है कि उस ज़माने में एक लकड़हारा था जिसकी बीवी एक घर में नौकरानी थी। वो लकड़हारा जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत तकलीफ़ें, बहुत मुसीबतें झेलता था, बहुत मुश्किल से उसकी ज़िंदगी गुजरती थी। तो एक मर्तबा इमाम सादिक उस लकड़हारे के बाज़ार से घर से गुज़र रहे थे, तो इमाम सादिक ने जो है उस लकड़हारे को बुलाया और कहा कि एक हांडी को रखो और उसमें मिठाइयाँ बनाओ, मिठाइयाँ रखो और मेरे वसीले से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दे देगा। एक वाक़या लोगों ने घड़ लिया है, मनगढ़ंत वाक़या है जिसके कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद, कई सालों बाद इनकी ज़िंदगी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़ पोता हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित ना हो, वह अमल भला हम कैसे कर सकते हैं? लोग उनके नाम से जो है रजब के कुंडे मनाते हैं, खाते हैं, बांटते हैं और इसको अच्छा अमल समझते हैं, नेक अमल समझते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसीले से अल्लाह से मांगने का हुक्म नहीं दिया, सहाबा में से किसी सहाबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनके वसीले से मांगने की इजाज़त नहीं दी, खुलफाए राशिदीन में से किसी ने भी जो है उनके वसीले से अल्लाह से मांगने को नहीं कहा, तो इमाम जाफ़र सादिक के वसीले से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे मांग सकते हैं? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी उनके वसीले से अल्लाह से मांगने की, ये सबसे पहली बिदात है। इस महीने में जो है जन्म ली, रजब की 22वीं तारीख इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश की बिना पर लोग कुंडे मनाते हैं, उसमें मिठाइयाँ रखते हैं, बांटते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। तारीख के आईने में देखा जाए, अगर हिस्ट्री हम देख लें, इमाम जाफ़र सादिक रमज़ान की 8वीं तारीख को पैदा हुए, रमज़ान की 8वीं तारीख को पैदा हुए। ना उनकी पैदाइश रजब के महीने में हुई, ना उनकी वफ़ात रजब के महीने में हुई। लेकिन नादान लोग सुने सुनाए हुए कहानियों के बल पर, बताए गए मौजू अहादीस के बलबोते पर ये तमाम अमल करते हैं। और दूसरी बिदात जो इस महीने में लोग करते हैं, इस महीने की 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक तारीख दिन था। वो उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज कराई। बैतुल हराम से लेकर बैतुल मक़दिस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया, सातों आसमानों का सैर कराया गया, जन्नत और जहन्नम के मुनाजरे दिखाए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करीब होकर बातचीत किए जितना करीब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं जा सके। उतने करीब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू हुई। फिर उसी रात के थोड़े हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए। इस रात को मेराज की रात कहते हैं। इस रात के बहाने बहुत से लोग उस रात को जागते हैं, सलातुर रगाइब के नाम से जो है नमाजें पढ़ते हैं। मगरिब से ईशा तक 12 रकात नमाज पढ़ी जाती है जो सलातुर रगाइब के नाम से है। 12 रकात नमाज में जो है कई मरतबा सूरह इखलास की तिलावत होती है, कई मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत होती है। नमाज होने के बाद 70 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दरूद भेजा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो है हमें इसकी कोई सबूत नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल और सहाबा की ज़िंदगियों से ये साबित नहीं है। उस रात जागते हैं और 28वीं तारीख सुबह को रोज़ा रखते हैं, रोज़े का एहतिमाम करते हैं।
ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں ما صح عن فضل رجب وصيامه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کی فضیلت کے تعلق سے رہو یا اس مہینے کے روزے کے تعلق سے رہے، کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات جاگنے کی ثبوت ہے، نہ روزے رکھنے کی ثبوت ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کے مطابق اگر پیر یا جمعرات کے دن روزہ رکھا جائے اس مہینے میں بھی، اس ارادے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، اس ارادے سے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن خاص کر کے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا، وہ بھی 27ویں تاریخ کو رات کو جا کر 28ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور ایک بدعت اس مہینے میں جو ہوتی ہے وہ ایک دعا کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ایک دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ دعا جو ہے آج کل سوشل میڈیا پر بھی زیادہ پھیل چکی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں ثبوت ملتی ہے۔ بس نادان لوگ اور خاص کر کے نوجوان جو بھی چیز سوشل میڈیا پر مل جائے اور عربی میں جو بھی دعا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ چاہیے تحقیق کرنا، تحقیق کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تھا یا نہیں، صحابہ کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا یا نہیں۔ دعا تو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں اس دعا کا ذکر کیا وہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اس دعا کا بھی کوئی اصل نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو بھی بدعات ہوتی ہیں، جو بھی خرافات ہوتے ہیں، تمام بدعات و خرافات سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اس لیے کہ بدعات کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں بدعات کے۔ سب سے بڑا اور اہم نقصان یہ ہے کہ جو انسان بدعت کرتا ہے، جو بدعتی ہے، بدعت کو جو ہے بدعت نہیں سمجھتا، بدعت کو جو ہے گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر نہیں جانتا ہے کوئی سمجھانے پر، کوئی اس کو اس کے تعلق سے سمجھانے پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ شراب پینا گناہ ہے۔ کوئی زنا کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ یہ گناہ ہے تو وہ باز آ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ گناہ ہے۔ چوری کرنے والے کو اس سے کہا جائے کہ چوری کرنا گناہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن بدعتی کا ماجرا کچھ ایسے ہے کہ بدعت کرنے والا بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ بدعت کو نیکی سمجھتے ہیں، اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ جو بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں، ایسا عمل جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں۔ اور لوگ فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا یا جو بھی نیکی کے وسائل ہیں، یعنی ان کو پڑھ کر، ان کو کر کے، ان اعمال کو کر کے نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اعمال ہیں۔ دیکھیے شیطان کا حیلہ ایسے ہوتا ہے، اس کی پلاننگ ایسے ہوتی ہے کہ انسان کو کسی بھی طرح سے گمراہ کرے، کسی بھی طرح سے انسان کو گمراہ کرے۔ اگر انسان غلط طریقے سے گناہوں کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتا ہے تو شیطان نیکیوں کے ذریعے اسے گمراہ کرتا ہے، اچھے کاموں کے ذریعے اسے گمراہ کرتا ہے۔ یہی چیز ہے، اسی چیز کی وجہ سے آج امت کا بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، بہت بڑی جماعت بدعت کی شکار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بدعت کا تصور کیسے ہوتا تھا؟
وہ کیسے تصور لیتے تھے بدعت کا، بدعت کو کیسے سمجھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا سنت، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ بدعت۔ یہ تصور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنے آنکھوں سے ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ لوگ اطراف ارد گرد بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی مسجد میں جماعت جماعت کہہ کر گروہ کر کے بنا کے جو ہے لوگ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جماعت میں ایک لیڈر ہے اور وہ انہی حکم دیتا ہے، اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں چند کنکریاں ہیں، چند پتھر ہیں، اور وہ حکم دیتا ہے، جو جماعت کا بڑا ہے، جو لیڈر ہے، وہ حکم دیتا ہے حلل اللہ 100 مرہ، کہ تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کبر اللہ 100 مرہ، تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، سبح اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ کہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں، اس جماعت کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جملوں کو اپنے زبان سے ظاہر کیا، جن جملوں کو کہا، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَحَاضِرُونَ، کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاضر ہیں تمہارے پاس، ثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے پھٹے نہیں ہوئے، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے درمیان سے جا کر لمبی مدت نہیں ہوئی، تم اپنے آپ کو ہلاکت کو بربادی کے حوالے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جانے سے، جدا ہونے سے جو ہے بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا، ہمارے درمیان صحابہ موجود ہیں، لیکن تم لوگوں نے ایک ایسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا گناہ ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا غلط ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جملوں کو کہا، انکم لعلا، کہ تم ایک ایسے طریقے پر ہو جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی اچھا ہو، ام مفتتح باب ضلالہ، یا تو تم گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو۔ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اچھا طریقہ، اچھی سنت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ تو مناسب نہیں۔ لیکن جو دوسرا جملہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام مفتتح باب ضلالہ، یا تو تم گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو، گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو، گمراہی کے بیج کو بو رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو دیکھ کر وہاں کی جماعت کے لوگوں نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا غصہ مت ہوئیے، ما اردنا الا الخیر، ہم تو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ہم تو اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، ہماری نیت تو اچھی ہے، ہمارا ارادہ تو اچھا ہے، ہمارا مقصد اچھا ہے۔ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے، ارادہ اچھا ہونے سے، نیت اچھی ہونے سے، مقصد اچھے ہونے سے ہم جو کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کام اچھا ہو۔ ہماری نیت اچھی ہونے کی وجہ سے، ہمارا ارادہ اچھا ہونے کی وجہ سے، ہمارا مقصد اچھا ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں وہ اچھا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु, अच्छाई के चाहने वाले, नेकी के चाहने वाले कितने हैं, अच्छाई का इरादा करने वाले, नेकी की नीयत करने वाले कितने हैं जो अपने इरादे में कामयाब नहीं होते। देखिए, हम ऐसा अमल करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियों में हमें उसकी दलील सबूत नहीं मिलती हो, हालांकि हमारा इरादा अच्छा है, हमारी नीयत अच्छी है, हमारा मकसद अच्छा है, अच्छे काम का है, अच्छी नेकी, अच्छा अमल करने का इरादा है, लेकिन हम जो अमल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं वो गलत है, तो हम अपने मकसद में, अपने इरादे में, अपनी नीयत में कामयाब नहीं, नाकाम है। इस हदीस का मफहूम वही है, लोग फातिहा पढ़ना, दरूद पढ़ना या रजब के कुंडे मनाना, रोज़ा रखना, रात जागना, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलातुर रग़ाइब के नाम से नमाज पढ़ना, ये तमाम चीज़ें अच्छे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। नमाज पढ़ना अच्छी इबादत है, रोज़ा रखना अच्छा अमल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत नहीं मिलता हमें। बिदअत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बिदअती बिदअत को बिदअत नहीं समझता, जो गुनाह उससे हो रहा है, जो बिदअत उससे हो रही है उसको गुनाह नहीं समझता, बल्कि नेकी समझते हैं, अच्छा अमल समझते हैं, अच्छा काम समझते हैं। जो लोग रजब के कुंडे बनाते हैं या रजब में इन तमाम बिदअत को जो है करते हैं, इन तमाम नई चीज़ों को करते हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम इमाम जाफ़र सादिक के दामन को पकड़कर जो है जन्नत में चले जाएंगे। जब हम फलां वली के दामन को पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, फलां वली के हाथ को पकड़कर जो है जन्नत में चले जाएंगे। जो लोग बिदअत करते हैं, जो लोग नई चीज़ दीन में ईजाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को भी नहीं देता। ऐसे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन भी मैसर नहीं होता। इमाम बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रोज़े क़ियामत अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए हौज़ कौसर अता करेगा। इन्नी फ़र्रतुकुम अलल हौज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम लोगों से पहले हौज़ कौसर पर पहुंच जाऊंगा। ला यरिदु अलैया अक़वाम, वहां से लोग, मेरे उम्मत के थोड़े लोगों को जो है फरिश्ते ले जाते हुए होंगे। अअरिफुहुम व यअरिफूनी, मैं उनको जानता हुआ हूँगा और वो लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। मैं उन लोगों को पहचानूंगा, वो लोग मुझे पहचानेंगे। मैं कहूँगा अस्हाबी, मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे नाम से कलिमा पढ़कर आए हैं, मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके आए हैं, रोज़ा रख के आए हैं, हज करके आए हैं, सदका व खैरात करके आए हैं, इधर लेकर आओ, मैं हौज़े कौसर का पानी पिलाने वाला हूँ। फ़युहादु बैनी व बैनहुम, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के दरमियान जो है एक पर्दे को डाल देगा, एक आड़ आ जाएगी। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते कि तुम्हारे बाद इन लोगों ने तुम्हारे दीन में कितने नई नई चीज़ों को ईजाद किया, कितनी नई नई बिदअतों को ईजाद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं सोहकन लिमन गय्यर बादी, दूरी हो मुझसे उन लोगों से जो लोग मेरी दीन में मेरे बाद नई चीज़ों को ईजाद किए हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन भी मैसर नहीं होता, हौज़े कौसर का पानी भी मैसर नहीं होता बिदअती को, बिदअत करने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब नहीं होती। हर एक महीना, साल के हर एक महीने में कुछ ना कुछ लेकर हमारे नौजवान बिदअत के शिकार हो जाते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर कैसी बिदअत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम पर हमारे इस्लामी नौजवान क्या क्या करते हैं। डीजे रखा जाता है, बाजे बजाया जाता है, केक्स काटे जाते हैं,
ربیع الثانی آتا ہے، 11ویں کے نام سے ہمارے مسلم خواتین کیا کیا کرتی ہیں اپنے گھروں میں۔ نحوست کے نام سے جو ہے سفر کے مہینے کا نام دے دیا گیا، شوال کے مہینے کا نام دے دیا گیا، رجب کے کنڈوں کے نام سے اس مہینے میں کتنے مسلمان اس گناہ کے شکار ہیں، اس بدعت کے شکار ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں۔ سورہ کہف پڑھ لیجئے آپ، آخری رکوع ہے سورہ کہف کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا میں تمہارے اعمال کے تعلق سے تمہیں نہیں بتلا دوں جو لوگ اپنے اعمال میں ناکام ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نامہ اعمال میں خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی محنت کو بیکار کیے، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر جسمانی طاقت کو گھٹاتے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا حکم دیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنی زندگی میں کیا، وہ سنت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ اپنی زندگیوں میں کیے، وہ بدعت۔ پس جو لوگ سنت کو اپناتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو لوگ بدعت کو اپناتے ہیں، بدعتی کام کرتے ہیں، نئے نئے امور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی بھی عمل جو ہے قبول نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث ہیں، مشہور حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ غور کیجئے، کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں، کہہ چکے ہیں حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے کرنے کا حکم نہیں دیا، جس کام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، یہ کام کرو کہہ کر حکم نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فہو رد، اگر کوئی بندہ اس کام کو کرتا ہے تو وہ مردود ہے، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پامال کرے، بدعت پر عمل کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان ہدایت کے ملنے کے بعد، صحیح راستہ حاصل کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس نے جس راستے کو اختیار کیا ہم اس راستے پر اس کو لگا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ جو دنیا کا معاملہ ہے، جو لوگ بدعات کرتے ہیں، جو لوگ بدعاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اسی راستے پر لگا دیتا ہے، وہ نہیں بدلتے، نہیں سنبھلتے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کیسی جگہ ہے؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا مطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہو، جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، اگر ہم اپنی زندگی میں وہ کام کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کتنے نادان مسلمان، کتنے نادان خواتین، کتنے نادان نوجوان آج جو ہے بدعات کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، کیسی کیسی بدعات کرتے ہیں،
لا تعداد، اگر ہم ان بدعتوں کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے. سو ہزاروں لاکھوں سینکڑوں بدعتیں آج ہمارے معاشرے میں جو ہے جنم لے چکی ہیں. کیسی کیسی بدعات ہم کرتے ہیں. قدم قدم پر ہماری زندگی میں جو ہے بدعات ہوتی ہیں. اور جب سنت کی بات آ جائے سنت پر عمل کی بات آ جائے ہم منہ موڑ لیتے ہیں. جتنا ہم سنت پر عمل، بدعات پر عمل کرنے پر جو ہے زور دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اتنا زور جو ہے ہمارا سنت پر نہیں ہوتا. آپ غور کر لیجئے، سال کے 11 مہینے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد نہیں رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سال کے 11 مہینے ہمیں یاد نہیں رہتے. جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، عشق رسول، محبت رسول کے نام سے ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہمارے اسلامی نوجوان کیا کیا کرتے ہیں. جب سنت پر عمل کی بات آ جائے ہمارے نوجوان جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے. جو بدعت کرنے پر جو ہے جو جستجو ہم کرتے ہیں، جو دلچسپی ہم بتلاتے ہیں بدعات میں، وہی دلچسپی، وہی جستجو جو ہے سنت کے کرنے پر ہونی چاہیے. جو بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا کرنے کا حکم دیے ہیں تو ہم اس کو کریں، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جائیں. چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، اپنی زندگی کے معاملے ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہارا نبی، تمہارا رسول، تمہارا پیغمبر جن چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. تمہارا رسول، تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر جن چیزوں کے کرنے کا حکم تمہیں دیتا ہے اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں تمہارا پیغمبر روکتا ہو تو اس سے رک جاؤ. امام جعفر صادق کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتا ہے امام جعفر صادق. ان کی زندگی سے جو ہے ہمارے عمل اور ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو اس دین کو مکمل کر دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں اسلام کو مکمل کر دیتا ہوں، اور اللہ رب العالمین تمہارا پروردگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امام جعفر صادق کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور اسراء و معراج کا واقعہ جس کی بھی کوئی دلیل نہیں، کوئی تاریخ میں حقیقت بھی نہیں ملتی کہ وہ کب ہوا، کیسے ہوا، وہ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے. لیکن اس رات سے اس اسراء اور معراج کو لے کر اس رات کو جاگنا، صلاۃ الرغائب کے نام سے روزے رکھنا، یا اس دعا کا اہتمام کرنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ تمام چیزیں جو ہیں بدعات ہیں، رسومات ہیں. ان تمام چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں. اسی مہینے میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو پر، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں اپنے بندوں کو جو حکم دیا اسی تعلق سے ہے. اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہیں نہ کرو، معصیتیں نہ کرو، غلط کام نہ کرو. یہ امام جعفر صادق کے نام سے رجب کے کنڈے کرنا، یا صلاۃ الرغائب کے نام سے نمازیں پڑھنا، اسراء و معراج کے نام سے، معراج کی رات کے نام سے جو ہے لیلۃ القدر کے جیسے جو ہے اس رات کو جاگنا اور صبح جو ہے روزے رکھنا، یہ تمام بدعت ہے. اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے، ہر ایک گمراہی جہنم کی طرف راستہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقہ، جو سنت صحابہ کو عطا کیا، صحابہ کے لیے تعلیم دی، اور ہمارے لیے جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور جو بدعات ہیں ہمارے معاشرے میں جو آج پھیل چکے ہیں، ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی خواتین کو بچائیں، اپنے آل و اولاد کو بچائیں، اپنے ہمسائے کو بچائیں، اپنے اڑوس پڑوس کو بچائیں، ہر ایک کو جو ہے ان تمام بدعات سے بچانے کی کوشش کریں۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے جو بھی شخص اچھے کام پر جو ہے دوسرے لوگوں کو حکم دیتا ہے، اچھے کام کا جو ہے حکم دیتا ہے، اگر کوئی سن کر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بھی وہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خاص کر کے جو بدعات، جو رسومات ہمارے گھروں میں، ہمارے ہمسائے میں ہوتے ہیں، ان تمام بدعات سے جو ہے جہاں تک ہو سکے جو ہے بچتے رہنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعات ہوتے ہیں، ان تمام بدعات سے مسلم قوم کو اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھے دین اسلام اور ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کسی مسلمان کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان تمام لوگوں کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى وأعز وأتم وأجل وأعظم وأكبر